بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل۔ ناظرین کرام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو بہترین تقویم پر تخلیق کیا۔ یوں تو رب کائنات کی ہر تخلیق ہی یکتا اور بے مثل ہے، مگر ان تمام مخلوقات میں انسان کو وہ مقام حاصل ہے اور انسانوں میں جو فضیلت اور مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اس کا ادراک کسی کے بس میں نہیں۔ بقول غالب ثنائے خواجہ بیزنا گزا شتیم، ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ یہ خاصہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر شے متبرک، معتبر اور محترم ٹھہری، اور جب بات ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو خداوند کریم نے ان کو امہات المومنین کا مرتبہ عطا کر کے ممتاز فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی سوانح حیات کو موضوع سخن بنائیں گے۔ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں چھٹے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک عالمہ، فاضلہ، باعمل، صاحب بصیرت اور صاحب الرائے شخصیت کی مالک۔ آپ نے قریش کی شاخ بنی مخزوم کے ایک باشرف گھرانے میں 596 سنہ عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آنکھ کھولی۔ پیدائش کے وقت والدین نے نام ہند رکھا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: ہند بنت ابی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ والدہ کا تعلق بنی فراز سے تھا اور ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: عاتقہ بنت ربیعہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن جدلتان بن فلاس۔ ام سلمہ کے والد مخیر اور فیاض شخصیت کے مالک اور ذات الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ فطری طور پر یہ جود و سخا آپ کو وراثت میں ملی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آغاز اسلام میں ہی اس نعمت سے فیضیاب ہوئیں اور اپنے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ ان اصحاب میں شامل ہیں جنہوں نے اولاً حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اہل سیر کے نزدیک مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ مدینہ ہجرت کے وقت آپ کے خاندان والوں نے آپ کو بزور روک لیا اور گھر واپس لے آئے، جبکہ سسرال والوں نے آپ کے کمسن بیٹے سلمہ کو بھی چھین لیا۔ شوہر اور اولاد کی جدائی میں آپ کس کرب سے گزری وہ خدا ہی جانتا ہے، یا خدا۔ 7-8 دن بعد خاندان والوں کا دل پسیجا اور انہیں جانے کی اجازت ملی تو یکا تنہا ننھے بیٹے کو ساتھ لیا اور اونٹ پر سوار تنہا ہی عازم مدینہ ہوئی۔ قبا پہنچی اور لوگوں کے دریافت کرنے پر اپنا تعارف کروایا تو لوگوں نے حیرت اور شک کا اظہار کیا کہ ان دنوں یہ رواج نہ تھا کہ شرفاء کی خواتین تنہا سفر کی جرات کرتیں۔ البتہ جب حج کے موقع پر کچھ لوگ مکہ روانہ ہوئے اور آپ نے رکا گھر بھجوایا، تب یقین ہوا کہ واقعی آپ ابی امیہ کی بیٹی ہیں۔ مدینہ منورہ میں کچھ زمانہ تک شوہر کا ساتھ رہا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہ سوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کی صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے۔ جمادی الثانی 4 ہجری میں زخم پھٹا اور اسی صدمہ سے وفات پائی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو صحب تو نہیں ہوا؟ فرمایا: یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے آنکھیں بند کیں اور ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ عدت گزری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا: مجھے چند عذر ہیں، میں سخت غیور ہوں، صاحب عیال ہوں، میرا سن زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کو اب کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اپنے لڑکے سے جن کا نام عمرو تھا کہا: اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ شوال 4 ہجری کی اخیر تاریخوں میں یہ تقریب انجام پائی۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا بہت حیادار تھی۔ ابتدا میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف لاتے تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا پھر غیرت سے لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی۔ آپ یہ دیکھ کر واپس جاتے
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے رضائی بھائی تھے، معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور لڑکی کو چھین لے گئے، لیکن بعد میں یہ بات کم ہوتی گئی اور جس طرح دوسری بیویاں رہتی تھیں وہ بھی رہنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب تمام ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ہی اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ صحابہ میں ہے حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ عنہا نہایت حسین تھیں۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ جب عائشہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے حسن کا حال معلوم ہوا تو سخت پریشان ہوئی۔ ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بال نہایت گھنے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور غلام ہیں، دراصل حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام تھے۔ ان کو آزاد کیا تو شرط یہ رکھی کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہیں تو پر ان کی خدمت لازمی ہوگی۔ علمی حیثیت میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام ایسا ہے کہ ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے علم ہونے کے باوجود ان کے دریائے فیض سے مستغنی نہ تھے۔ تابعین کرام کا ایک بڑا گروہ ان کے آستانِ فضل پر سربر تھا۔ حدیث سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گوندوا رہی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ زبان مبارک سے نکلا ایھا الناس، تو فوراً بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ مجتہد تھیں۔ صحابہ اصحابہ نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ کامل العقل اور صاحب الرائے تھی۔ ان سے 378 روایتیں مروی ہیں۔ اس بنا پر وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقہ میں شامل ہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ان کے فتاویٰ اگر جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتاویٰ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہے اور یہ ان کی دقیقہ رسی اور نکتہ سنجی کا کرشمہ ہے۔ غزوہ خندق میں اگرچہ وہ شریک نہ تھیں تاہم اس قدر قریب تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اچھی طرح سنتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت خوب یاد ہے کہ جب سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑھ رہے تھے کہ دفعتاً عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی۔ فرمایا افسوس ابن سمیہ، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ آیت تطہیر انہی کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن و حسین کو بلا کر کمبل اڑھایا اور کہا خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو پاک کر۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعا سنی تو بولی یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ارشاد ہوا تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو، قرآن اچھا پڑھتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر قرات کرتے تھے؟ بولی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے، اس کے بعد خود پڑھ کر بتلایا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض کیا تو اس کو توڑ ڈالا۔ فیاض تھیں اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا اماں میرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو مجھ کو میری موت کے بعد پھر کبھی نہ دیکھیں گے۔ حجۃ الوداع جو 10 ہجری میں ہوا، اگرچہ ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہ علیل تھیں تاہم ساتھ آئیں۔ 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے۔ مرض نے طول کھینچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہ اکثر آپ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو ام سلمہ چیخ اٹھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ وفات سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ سے کان میں باتیں کی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بیتابانہ پوچھنے لگیں
لیکن حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے توقف کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا۔ 61 ہجری میں حضرت حسین علیہ السلام نے شہادت پائی۔ حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، نہایت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا حسین علیہ السلام کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں زبان سے نکلا، اہل عراق نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، خدا ان کو قتل کرے، اور حسین علیہ السلام کو ذلیل کیا، خدا ان لوگوں پر لعنت کرے۔ جس سال ہرہ کا واقعہ ہوا یعنی 63 ہجری، اسی سال حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت 84 برس کا سن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ ابو سفیان کا پوتا مدینہ کا گورنر تھا۔ چونکہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت کی تھی کہ وہ میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھائے، اس لیے وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور اپنے بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یوں عالم اسلام کا یہ درخشندہ آفتاب اس تار فانی سے کوچ کر گیا، لیکن ان کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذلک لمن خشی ربہ۔